الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ آج کے اس تقابلی پروگرام میں شرکت کر کے اور ایک بار پھر مادر علمی جامعہ کی زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ الحمدللہ میری تعلیم کی ابتدا اسی جامعہ سے ہوئی۔ میں نے علی باتا تھا کہ ابتدا اور شروعات اسی جامعہ سے کی ہے، اور انہی اکابرین کی دعاؤں اور محنتوں کا ثمرہ ہے کہ اللہ نے آج ہمیں دین کی اس خدمت کے لیے قبول کیا۔ مفتی برکت صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ہماری ملاقات 15 سال کے بعد ہوئی۔ یقیناً ایسا ہی ہوا، کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ مدارس میں پڑھنے کے بعد پھر مشغولی میں لگ گئے، اس کی ملاقات نہ ہوئی۔ الحمدللہ آج ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے تاثرات کا بھی حکم دیا ہے، اور ملفوظات تو اب ہمارے کیا ہوں گے، ہم بھی طالب علم ہیں، تو میرے مخاطب صرف طلبہ عزیز رہیں گے۔ ان حضرات کو میری نوازت کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ ان سے میں خود مستفید ہوں گا۔ طلبہ سے چند باتیں میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آج کا پروگرام بہترین رہا۔ کچھ طلبہ نے تو ایک انوکھے اور احسن طریقے، ایک بہترین انداز پر اپنی معافی ضمیر کو پیش کیا۔ سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم ہیں کون۔ اس وقت روئے زمین پر 7.5 ارب انسان رہتے ہیں۔ کتنے؟ 7.5 ارب انسان اس روئے زمین پر ہیں۔ ان میں سے 6 ارب تو کافر ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے۔ بعض خدا کو مانتے ہیں تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے، چونکہ وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو 6 ارب کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، اور 1.5 ارب مسلمان بھی اس روئے زمین پر رہ رہے ہیں۔ ان 1.5 ارب مسلمانوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ دنیا کا سروے ہوتا ہے، ہر زمانے میں سروے ہوتا ہے۔ جیسے ہم سنتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے امیر ترین انسان کون ہیں، تو ان کی ایک فہرست بنائی جاتی ہے، ایک لسٹ بنائی جاتی ہے۔ بعض لوگ اس حساب سے سروے کرتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین میں مسلمانوں میں بااثر شخصیت کون ہے، تو اس کی فہرست جاری ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ان 7.5 ارب انسانوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے۔ تو ان تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان میں اور آپ ہیں، یہ ہم ہیں، یہ ان 7.5 ارب انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہیں۔ کس نے کہا؟
تو کہنے والی اس کائنات کی سب سے سچی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھا رہا ہے۔ تو قرآن سیکھنے والے اور قرآن سکھانے والے الحمدللہ ہمارا یہی مشغلہ، تو ہم روئے زمین کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن ہمارا ایمان و اعتقاد ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے اور 100% سچی۔ الحمدللہ یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے اور ہمیں احساس ہو رہا ہے، اور اس احساس کے ساتھ ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس عظیم خدمت کے لیے ہم کو قبول کیا کہ ہم روئے زمین کے سب سے بہترین انسان ہیں، کہ قرآن کے قرآنی مشغلے کے اندر ہمارے دن رات الحمدللہ گزر رہے۔ اس لیے احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فخر سے ہم زندگی گزاریں کہ ہم کو اللہ نے اس دینی خدمت کے لیے قبول کیا۔ جب یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا تو پھر پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، پڑھانے میں بھی مزہ آئے گا، اور دوسرے لوگوں کا مقابلہ کرنے میں بھی مزہ آئے گا، اور دنیا کی ساری چیزیں ہماری نظر میں کچھ نظر نہیں آئے گی، اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں رہے گی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہمیں دی۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کے فضائل، ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہیں، اہل اللہ خاصہ۔ قیل یا رسول اللہ، حضور سے پوچھا گیا رسول اللہ وہ خاص لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ خاصہ، کہ اہل قرآن جن کا دن رات صرف قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے میں صرف ہو رہا ہے، یہ لوگ اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ان کو اللہ وہ دیتا ہے جو دعائیں کرنے والوں کو نہیں ملتا ہے۔ دعائیں کرنے والوں کو اللہ اتنا نہیں دیتا ہے جتنا اس طبقے کو، ان حضرات کو اللہ بغیر مانگے ہی نہیں دیتا۔ اتنا مقام ہے اللہ کی نظر میں ہمارا، اس لیے اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور پھر ایک یہ تو انعام اللہ تعالیٰ دنیا میں دے رہا ہے، عظمت، احترام، کہ مدرسے کے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے تو اچھی دری بچھائی جاتی ہے، بہترین روم میں بٹھایا جاتا ہے، بہترین کھانا ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ادب سے ان کے جوتے لوگ سیدھے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی نسبت قرآن سے۔ قرآن جس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کا مقام بڑھا دیتا ہے۔ قرآن کا تعلق رمضان سے جڑا، رمضان دوسرے 11 مہینوں کا سردار بن گیا۔ رمضان کی فضیلت اسی لیے ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ورنہ سارے 12 مہینے اللہ نے پیدا کیے ہیں، شعبان بھی اللہ نے پیدا کیا، رجب بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن رمضان کو فضیلت اس لیے ہے کہ رمضان میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اب رمضان میں جو نفل پڑھے گا اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ فرض کے برابر۔ ایک فرض پڑھے گا 70 فرض کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ آج آپ روپیہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ایک پر ایک ہی ملے گا۔ اب چند مہینوں کے بعد، 2 مہینوں کے بعد رمضان آئے گا، اس میں 1 روپیہ خرچ کرو تو 70 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ یہ رمضان میں قیمت کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے کہ رمضان میں قرآن اترا۔ یہ قرآن اس محنت میں ہم لگے، اور جس رات میں اتارا گیا قرآن لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی قیمت لیلۃ، کہ جتنی راتیں ہیں اس میں اس کی فضیلت ہے۔ اب اس ایک رات اگر کسی نے زندگی میں پائی تو اس نے 83 یا 84 سال عبادت کرنا جتنا ثواب ان راتوں میں، اتنے سالوں میں بنتا ہے، اتنا ثواب صرف اللہ تعالیٰ اس ایک رات میں کرنے والے کو دے دیتا۔ 80 سال سے زیادہ۔ کیوں؟ اس رات میں اللہ نے قرآن کو اتارا،
اس قرآن کی نسبت جس کے ساتھ لگ جاتی ہے اللہ قیمت بڑھا دیتا ہے۔ حضور کے ساتھ، حضور سارے نبیوں کے سردار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حضور کو وحی دی گئی، اوحی الیک، حضور نے فرمایا انا بشر مثلکم، کہ میں عام انسان ہوں، میرا عام انسان ہوں، لیکن مجھے فضیلت کیوں ملی؟ اوحی الیک، کہ میری طرف وحی اتاری گئی ہے، اور وحی سے مراد قرآن، کہ میرے پاس قرآن آیا، اللہ نے سارے نبیوں کا سردار مجھے بنایا۔ دیکھو قرآن کی نسبت ہمارے ساتھ لگی، اللہ نے ہمیں عزت دے دی۔ آج ہم سب معزز ہیں، کیوں؟ آج ہمارا احترام کیوں کیا جا رہا ہے؟ علماء کا احترام کیوں کیا جا رہا ہے؟ طلباء کا احترام کیوں کیا جا رہا ہے؟ کس نسبت پہ؟ ہمارا ایک بھائی اسکول پڑھتا ہے، اس کا اتنا احترام نہیں ہے، لیکن ہم مدرسے پڑھتے ہیں، ہم حافظ قرآن ہیں، تو اللہ نے ہمیں عظمت سے نوازا ہے دنیا کے اندر۔ یہ دنیا کی عظمت اور عزت تو معمولی چیز ہے، لیکن اصل عظمت کب ملے گی؟ قیامت کے دن، کہ حفاظ کرام عام صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ اعلان کرے گا کہ جو حاملین قرآن ہیں، اہل قرآن ہیں، وہ سارے ادھر آؤ۔ وہ جبریل جس صف میں کھڑا ہے اس صف میں ان کو کھڑا کیا جائے گا، اتنا مقام اللہ دے گا۔ پھر اس پر بھی اللہ کہے گا ابھی بھی تو راضی نہیں ہوا، ابھی بھی تیری میں عزت کروں گا، کیا کہ ان کو لباس پہنایا جائے گا، اور پھر ان کے سر پہ ایسا تاج رکھا جائے گا جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا، اور اس کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا۔ یہ صاحب قرآن کے لیے فضیلت ہے۔ ابھی احترام کہ ابھی اور ہوگا، اب جنت میں اس کا داخلہ ہوگا، اور کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، الی آخر پوری حدیث ہے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، تیری منزل وہ ہوگی جو قرآن کی آخری آیت۔ اتنا اونچا مقام، اتنی بڑی جنت اللہ دے گا کس کو؟ صاحب قرآن کو۔ صاحب قرآن سے مراد صرف حافظ قرآن نہیں ہے، صاحب اس کو کہتے ہیں عربی میں، صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو۔ اس لیے بیوی کو کیا کہا جاتا؟ صاحبہ۔ قرآن میں بیوی کے لیے صاحبہ لفظ بھی استعمال ہوا کیونکہ وہ زندگی بھر شوہر کے ساتھ رہتی ہے، دن رات ہر وقت ہر گھڑی اس کی زندگی شوہر کے ساتھ گزرتی ہے، اس لیے اس کو صاحبہ کہتے ہیں۔ تو صاحب قرآن سے مراد وہ حافظ نہیں ہے لیکن روزانہ پابندی سے تلاوت کرتا ہے، صبح شام قرآن پڑھنا، قرآن سمجھانا، قرآن سکھانا، قرآن کے معنی مطالب مفہوم لکھنا، اس کی اشاعت کرنا، اس کا مشغلہ صرف کیا ہے؟ قرآن ہی ہے۔ تو یہ بھی صاحب قرآن میں شامل ہے، اتنی اللہ عظمت ہے۔ تو یہ تو ہمارا مقام ہے۔ اب تاثرات ہم نے بہت اچھا اثر دیا الحمدللہ، بچوں نے اچھی تعلیم دی۔ یہ انگریزی میں 3 طالب علم آئے، ماشاءاللہ ماسٹر نے بھی اچھی محنت کی ہے، بہترین انداز۔ وہ پہلا جو طالب علم تھا، کیونکہ انگریزی سے میری تھوڑی واقفیت ہے، انسیت ہے، بہت اچھے لہجے میں بول رہا تھا، انگریزی میں بہت اچھے لہجے میں بول رہا تھا، جو اسلام اور سائنس لے کر آیا تھا۔ اس کا بولنے کا اسٹائل، کیونکہ آج دنیا اسٹائل میں مر رہی ہے، دنیا میں کہتے ہیں امریکن لہجے میں جو انگریزی بولتا ہے اس کو دنیا اچھی نظر سے دیکھتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا شیخ عبد الرحمن السدیس کے طرز میں اگر قرآن ان کے لہجے پڑھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ شیخ سدیس لگ رہے ہیں، شیخ عبد الباسط لگ رہے ہیں۔ تو انگریزی بھی ایک لہجہ ہے، اس کی آج دنیا بڑی قدر کرتی ہے۔ ہمارے جو اسلام بڑے بڑے اسکالر جو ہوتے ہیں، اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں، وہ ان لب و لہجے کا دھیان رکھتے ہیں کہ یہ برطانوی لبے یوکے کے لبے لہجے میں انگریزی بول رہا، اس کی بڑی قدر ہے۔ تو الحمدللہ انگریزی میں جو تقریر کرنے والے تھے انہوں نے بہترین تقریر کی، اور اردو میں تو چند بچے تو ماشاءاللہ بہترین بول رہے تھے۔ تو یہ جو خطابت ہے جس کو ہم تقریر کرتے ہیں، انگریزی میں اس کو اسپیچ کہتے ہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، مقصد کیا تھا کہ خدا کی رب کی بات کو لوگوں تک پہنچانا، اور اس کا مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ 2 ذریعے، ایک تحریر اور ایک خطابت۔ تحریر مطلب میں اپنی ماں کی ضمیر لکھ کر آپ کو دے دوں، اور تقریر مطلب جیسے ابھی میں کہہ رہا ہوں
میں اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ سب سن رہے ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقریر اور خطابت میں موصل ذریعہ کون سا ہے؟ زیادہ فائدہ کس سے ہوتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خطابت سے، کیونکہ تحریر جو لکھ کر آپ پیغام پہنچاؤ گے وہ ایک خاص طبقے تک پہنچاؤ گے، پڑھے لکھے لوگ ہی آپ کی بات کو سمجھ سکیں گے، ان پڑھوں کے سامنے تو لکھی ہوئی چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے خطابت، اسپیچ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہر مدرسے میں یہ نظام چلایا جاتا ہے، جیسے آپ کی امیوں نے بزم رشید، اس کے تحت آپ نے یہ کام کیا پورا سال، آج آپ بے جھجک بول رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب وہ خطابت میں چند چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ خطابت کی کیچاٹ کس نے کی ہے؟ آپ نے جو آج قسم بیان کی، اس کو اردو ادب میں کہتے ہیں خطابت حفظی۔ خطابت حفظی مطلب عام زبان میں اگر سمجھنا ہو، ہماری مدرسے کی زبان میں رٹی ہوئی تقریریں، جیسے آپ نے کی، آپ نے یہ تقریریں اچھی طرح رٹی، پھر مشق کی، اساتذہ کو سنائے، آج آپ بے دھڑک بول رہے ہیں۔ اب جیسے آپ اسلام پہ بول رہے تھے، یہ آپ کی رٹی ہوئی تقریریں ہیں، جتنی یاد کی اتنا بولو گے۔ میں آپ کو کہوں کہ آپ ذرا آؤ عیسائیت پر بولو، تو آپ نہیں بول سکتے، کیونکہ آپ نے یاد نہیں کی، آپ کو تو وہ ایک ہی جو چیز رٹائی تھی وہ یاد کی۔ یہ مشق کرنے کی ایک بہت اچھی پہل ہے، اور مدرسوں میں اور انجمنوں میں یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اب ہمیں ترقی کرنا ہے، اس کے بعد آئے گا خطابت اعدادی۔ خطابت اعدادی کہ چند نکات آپ لکھ لو کاپی میں نمبر سے، کہ اس نکات میں مجھے بولنا ہے، سب سے پہلے مجھے اسلام پہ بولنا ہے، پھر قرآن پہ بولنا ہے، تو چند چیزیں لکھ کر لاؤ اور اس پر بات کرو، جیسے ہمارے بڑے بڑے اکابرین باز کرتے ہیں، لسٹیں بنا کر آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، گھنٹوں تقریریں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری درجہ ہے خطابت ارتجالی، یہ ہمیں پیدا کرنا ہے کہ ہم نکاح کی مجلس میں گئے کہ مولانا صاحب آئے ہوئے بیٹھے نکاح پڑھانے کے لیے، اب وہاں کے چند معزز لوگوں نے کہا حضرت ذرا نکاح میں بات کر لیں، اب آپ کھڑے ہوئے اور 10-15 منٹ میں بہترین نکاح میں بیان کر لیا، حالانکہ آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ آپ اس مجلس کے بعد سیدھے کسی پروگرام میں گئے، وہاں پر معاشرے میں بات کرنی تھی، آپ کو کہا گیا، آپ کھڑے ہو گئے، 10 منٹ آپ نے معاشرے کی خرابیوں کو بہترین انداز میں خطاب کر لیا۔ یہ ملکہ جب پیدا ہوگا تب ہم بہترین خطیب بنیں گے۔ جیسے ہمارے اکابرین میں علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الاسلام مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سیابی، یہ اپنے زمانے کے بڑے خطیب تھے، جس موضوع میں بولتے تھے تیاری اتنی نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو موقع دیا، لیکن اس شروع زمانے سے وہ اس محنت میں لگے ہوئے تھے۔ خطابت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو مردہ قومیں ہوتی ہیں نا وہ زندہ ہو جاتی ہیں، کہ جو حوصلہ پست ہو گیا ہے، جو کام چھوڑ دیا ہے، تقریر ایسی چیز ہے، اگر کوئی صحیح نیت سے تقریر کرتا ہے وہ قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ جملے طالب علم تھے، وہ یہاں بیان کر رہے تھے، بہترین وہ ان کے جملے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھنا چاہیے خطیبوں کو، الحمدللہ میں نے ان کو کافی پڑھا، ان کی اکثر کتابیں پڑھی، اس سے اردو مضبوط ہوتی ہے، ادب مضبوط ہوتا ہے، تقریر کا ایک انداز آتا ہے۔ جب سن 47 میں ملک تقسیم ہوا، پڑوسی ملک بن گیا اور ہمارا ملک تقسیم ہو گیا، تو اس وقت جامع مسجد میں اس علاقے کے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ جمع ہو گئے تھے، سارا اپنا پورا ڈیرا لے کے جا رہے تھے، وہ ہجرت کرنے میں مجبور ہو گئے تھے کہ یہ ملک چھوڑنا ہے اور ہمیں اس ملک جانا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک خطاب کیا تھا، وہ تقریر کتابوں میں موجود ہے، اسی کے چند جملے وہ ایک طالب علم یہاں پڑھ رہا تھا۔ ایسا خطاب کیا کہ وہاں جتنے لوگ اس ارادے سے آئے تھے کہ ہم اپنا وطن چھوڑ کر پڑوسی ملک جائیں گے، ان میں سے شاید ایک بھی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور یہ عزم مصمم کیا، یہ ارادہ کیا کہ اب ہمیں جینا بھی یہی ہے اور مرنا بھی ہے اور قبر بھی ہماری یہاں بنے گی۔ تو یہ دیکھو، یہ تقریر کا یہ اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ وہ سارے لوگ جم گئے۔ تو آج ہماری قوم مردہ بن گئی، اس قوم کو جگانے کے لیے کون ہے؟ یہ سارے، ان کو تیاری کرنی ہے۔
اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے؟ یہ تقریر آپ اجلاس کے اندر کرو گے، اب آئندہ جب آپ تیاری کرو گے تو چند باتیں آپ کاپی میں لکھنا اور پھر 5 منٹ کے لیے بولنا کہ اب رٹ کر یاد نہیں کروں گا، اب میں اس کی مشق کروں گا آہستہ آہستہ۔ پھر جمعہ میں آپ نے بیان کیا، پھر کبھی پروگرام میں بیان کیا، اس طرح آپ بیان کرتے جاؤ گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ منبر پہ کھڑے ہو جاؤ گے اور تقریر کرو گے، گھڑی کی طرف دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 2 گھنٹے ہو گئے اور میں نے کوئی تیاری نہیں کی، لیکن بہترین انداز میں سارے لوگ سن رہے ہیں، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تقریر کر رہے ہو، آپ کو کوئی جھجک نہیں ہے۔ تو یہ بننے کا میدان ہے، یہ انجمن ہے۔ انہی انجمنوں میں محنت کرو گے اور دنیا کو، امت مسلمہ کو اس وقت جو سب سے سخت ضرورت ہے وہ اچھے خطیبوں کی ضرورت ہے۔ اچھے خطیب اور امام جو مسجد میں لوگوں کے سامنے بے باکی کے ساتھ اپنی باتوں کو رکھیں، لوگوں کو دین کی طرف لائیں۔ لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ آخری چند باتیں، دنیا کے اندر اس وقت چند ایسے لوگ ہیں جو بہت مشہور ہے، پاپولر ہے، کہ ان کو سننے کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ آج اسپیکر سر، جس کو موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں، یہ آج موبائل میں بہت چل رہا ہے۔ ان لوگوں کے پاس مسلمان بھی ہوتے ہیں، اس میں قرآن و حدیث کا علم اتنا نہیں ہوتا ہے، کچھ سرسری، کچھ ان کا مطالعہ ہوتا ہے، لیکن ان کا چہرے کا اتار چڑھاؤ، ان کے اشارہ، ان کا لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، سنتے جاتے ہیں کہ آپ 2 گھنٹے بول رہے ہو، 3 گھنٹے اور بولو، لیکن اکتاتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے خطابت میں 3 باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو موقع شناسی، مردم شناسی اردو میں کہتے ہیں۔ ہم ایسے سمجھیں گے کہ موقع کیسا ہے اور لوگ کیسے بیٹھے ہوئے، پڑھے لکھے لوگ ہیں تو آپ اپنی تقریر کے اندر انگریزی الفاظ لاؤ، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہو، کالج کے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے آپ انگریزی ایسے الفاظ بیچ میں لاؤ تو ان لوگوں کو پتہ چلے گا یہ آدمی بڑا کام کا، اب سننی پڑے گی بات، وہ غور سے سنیں گے۔ عام سادے لوگ بیٹھے ہیں تو آپ سادی زبان استعمال کریں۔ اب مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ استعمال کرو گے تو ان کے پلے نہیں پڑے گا، وہ نیند آ جائے گی ان کو۔ اب آپ سادے نیچے اتر جاؤ جس طرح تبلیغ والے کرتے ہیں، تو یہ موقع آپ دیکھو کیسا موقع ہے، ویسے تقریر کرنی ہے۔ تو ایک تو یہ الفاظ کا تعین کرنا، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ ہمارے الفاظ کے ساتھ ہمارے چہرے کا اتار چڑھاؤ اور ہاتھوں کے اشارے بڑے معنی رکھتے ہیں، بڑے معنی رکھتے ہیں۔ آپ بات کر رہے ہو جنازے کے اوپر تو اس وقت خوشی آپ کے چہرے پہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ امت کے اندر ارتداد پھیل رہا، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، مسلمان دوسرے مذہب کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ اس درد کے ساتھ، چہرے کے اس اتار چڑھاؤ کے ساتھ اور اندر سے درد پیدا کر کے جتنا بولو گے لوگوں پہ وہ بات اتنی اثر ہوگی۔ تو الفاظ کا تعین صحیح ہو، کیسے لوگ بیٹھے ہیں ویسا بولنا ہے، چہرے کے اتار چڑھاؤ اور ہاتھوں کے اشارات بھی ہو۔ اب کوئی تقریر رٹ کر آئے اور ایسے کھڑے جس طرح اب وہ ایسے رٹی تقریر پڑھ کے چلا گیا ہے تو کسی کو بولے نہیں پڑے، چاہے کتنا بہترین موضوع تھا، لیکن اسی انداز کو آپ گھما چڑھا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے، یہ تینوں باتیں حدیث سے ثابت ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم کو خطبہ دیتے تھے، اس طرح خطبہ دیتے تھے، اس طرح اشارہ کرتے تھے، چہرہ لال ہو جاتا تھا اور ہمیں ایسا لگتا تھا کہ شاید چند منٹوں کے بعد کوئی لشکر ہے اور ہم پر حملہ کرنے والا، اس طرح ہمیں محسوس ہوتا تھا، اور اشارہ کرتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح ہے۔ یہ حدیث ان ساری چیزیں، یہ ساری چیزوں عیسائیوں نے لے لی۔ ابھی وہ لڑکا کہہ رہا سائنس اسلام میں، وہ ساری انہوں نے ہی نکالی ہے حدیث سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے کامیاب اسپیکر تھے، ان کی زندگی کھنگالو، ان میں کیا خوبیاں تھی، وہ ساری خوبیاں غیروں نے لی ہے، اس لیے وہ اسپیکر ایسے بنے ہوئے ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، لاکھوں لوگ ان کو سنتے ہیں۔ کیوں سن رہے ہیں؟ ان کے پاس قرآن و حدیث ہے نہیں، لیکن وہ قرآن و حدیث کی چیزوں کو اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہو۔ قرآن و حدیث کی بات، اسلام کی بات کوئی غیر مسلم استعمال کرے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا، عیسائی استعمال کرے گا اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے ان چیزوں کے اندر جاذبیت رکھی ہے اپنی طرف کھینچنے کی، قرآن و حدیث کی باتیں ایسی، تو اس لیے تقریر میں ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ آخر میں مطالعہ کرنا ہے اور صرف مشق کہ کتابیں پڑھنی، مقرر وہی بنے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے بہترین مقرر بنے، ہم مولانا طارق جمیل صاحب جیسے بنیں گے،
ہم مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے بنیں گے، مولانا ارشد مدنی صاحب کیسے بہت ایسے بنیں گے، اس کے لیے 2 چیزیں کرنی پڑے گی. ایک تو کتابیں پڑھنی پڑے گی، موبائل چھوڑنا پڑے گا. ابھی آپ موبائل چھوڑ دو گے، محنت کرو گے کتابوں کے ذریعے، تو پھر ایسا وقت آئے گا کہ آپ ہر وقت موبائل کے اندر رہو. مطلب لوگ آپ موبائل میں آپ کی تقریریں سنیں گے. جیسے آج سن رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو، مولانا ارشد مدنی صاحب کو، سب سنتے ہیں موبائل میں، رات دن سن رہے ہیں ان کی تقریریں. کیوں؟ پڑھائی کے زمانے میں انہوں نے صرف کتابوں کا مطالعہ کیا. آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، اساتذہ سے مشق کریں، پھر ایسا وقت آئے گا کہ آپ کو سننے کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں گے. ہر چینل پہ آپ کا بیان چلایا جائے گا، یوٹیوب پہ آپ کا بیان چلایا جائے گا، موبائل میں آپ کے بیانات چل رہے ہوں گے، لوگ سن رہے ہوں گے، فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے. لیکن اس کے لیے پہلے تیار ہونا ہوگا. صرف ان کا بیان سن کر نہیں آئے گا، مشق کرنا ہوگا، مطالعہ کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. یہ چند باتیں تھی اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی. کچھ میں مقال لکھ کر بھی آیا تھا تو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی کہ ہم قرآن والے ہیں، اس کی فضیلت میں نے بیان کر دی. اب تقریروں میں چند باتیں ہیں، اس پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ اچھے خطیب بن جائیں گے. آخر میں جامعہ کے جتنے منتظمین ہیں، خصوصاً مولانا ایوب صاحب قاسمی، انہوں نے مجھے فون کر کے اور اس تقابلی پروگرام کے لیے مجھے بلایا. ان کا میں بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے مادری علمی میں آنے کے لیے دعوت دی. اور جیسے انہوں نے دعوت دی میں نے تیار ہو خوش ہو گیا کہ جس مدرسے میں نے الف باء پڑھنا شروع کیا اس مدرسے میں مجھے کھڑے ہو کر طلباء کے سامنے کچھ باتیں کہنے کی مجھے دعوت دی جائے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اور پھر ہمارے حضرت مفتی عبدالرشید صاحب، ان کا تو ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، ان کی وجہ سے ہم پڑھے ہیں. اگر یہ جامعہ نہیں کو ہمارے گاؤں میں سب سے پہلے اس مدرسے کی بنیاد ہمارے گاؤں 82 میں پڑی، 84-86 کی بات. پھر اس کے بعد ہجرت کر کے گڈیسر آئے، پھر اس کے بعد یہاں آئے. یہ دارالعلوم لمبی اس کی داستان ہے. تو اس میں لوگوں نے اپنا خون بہایا ہے، تاریخ ہے، لوگوں نے اس کے لیے مارے کھائی ہمارے گاؤں میں. تب یہ جامعہ اتنا، اور پھر یہاں آ کر اس شہر کے اندر میں ان علاقوں میں پڑھاتا ہوں تو وہاں لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری رامدیا برادری نے ایک تاج محل بنایا باڑمیر شہر میں. مسجد کا مینار کہاں نظر آتا؟ ہاں، اس ہائی وے پہ، اس ماحول میں اتنا بڑا ادارہ قائم کرنا. اچھا آئے یہاں اور بنیاد رکھی اور سارا کام ہو گیا؟ نہیں. ان کیا قربانیاں دی ہے؟ ایک تو مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکات ان کو پتا ہے، ایک مرحوم حاجی حلیم، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل کرے، ان کا اس ادارے میں بڑا ہاتھ ہے. جتنی سیاسی رکاوٹیں آئی ہے وہ صرف انہوں نے دور کی ہے. اس لیے یہ ان کے لیے بھی سب کا جاریہ ہے. اور دوسری قوم نے جو قربانیاں دی ہے الحمدللہ ان کے لیے سب کے جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چمن کو یہ کھلتا رہے، پھولتا رہے، اور اس کے فیض کو اللہ قیامت تک کے لیے جاری رکھے. جتنے محبین منتظمین دنیا چھوڑ کر گئے اللہ ان کے لیے سب کے جاریہ کے طور پر قبول کرے، اور ہم سب کو ان کا تعاون کرنے کی اور ان کو اچھی نظر سے دیکھنے کی، اور یہاں کے اساتذہ کے بھی ہم مشکور و ممنون ہوں کہ وہ محنت کر کے بچے تیار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ جو بات کہلوائی ہے سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے بعد ہم سب کو سچا اسلام کا مبلغ بنائے اور سچا مخلص داعی بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے پوری دنیا میں دین کا کام لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.